بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہوتا ہے، ہمیں جو چیز بھی ملتی ہے اللہ سے ملتی ہے، رزق اللہ سے ملتا ہے، گھر اللہ سے ملتا ہے، دولت اللہ سے ملتی ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، شہرت اللہ دیتا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید سے یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ریب کتاب، اے سچی کتاب، اے منبع کائنات کی وارث کتاب، ہمارے اندر ہر خشک و تر کا جواب ہے، ہر چیز کا جواب ہے۔ ہر چیز تو اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، ہر چیز اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ اور اسی طرح آپ اس کا دوسرا رخ کر لیں کہ کوئی شخص ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اس کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ باپ ناراض ہے تو باپ کے دروازے پہ جاؤ، ناراض ہے تو اولاد کے دروازے پہ جاؤ، ماں باپ کے رشتہ دار ناراض ہیں تو رشتہ دار کے دروازے پہ جانا پڑے گا، ہمسایہ ناراض ہے تو ہمسائے کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ تو جب اللہ ناراض ہے تو پھر ہمیں کس دروازے پہ جانا پڑے گا؟ تو یہ ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تم سے اللہ ناراض ہو جائے، تو پھر میرے رسول کے دروازے پہ آ جاؤ، پھر استغفار کرو، توبہ کرو، اور میرا رسول بھی تمہارے لیے شفاعت کرے، تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیم، تو تم اللہ کو پا لو گے، تواب بھی رحیم بھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جب خدا ناراض ہو جائے تو پھر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ، پھر مصطفیٰ کو راضی کرو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرو۔ جب اللہ کے رسول تمہارے لیے شفاعت کریں گے، تمہارے لیے استغفار کریں گے، تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، تو پھر تم اللہ کو تواب بھی پاؤ گے، اللہ کو رحیم بھی پاؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ مصطفیٰ کے دروازے سے ملتا ہے، خدا مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کو پا لوں، تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آ جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں لوگ گناہ گار ہوتے تھے، گناہ ہو جاتا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی شفاعت فرماتے، تو اللہ ان کو بخش دیتا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کے بعد، ظاہری زندگی کے بعد، آپ کے وصال کے بعد بھی جب لوگ گناہ گار ہو جاتے، لوگوں سے گناہ ہو جاتا، اپنی جانوں پہ لوگ ظلم کر لیتے، تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پہ حاضر ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی حاضری دیتے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے وہ اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو ہمیں قرآن دیا ہم نے اسے لیا، آپ نے جو ہمیں اپنا فرمان دیا ہم نے اسے لیا، آپ نے جو دین دیا ہم نے اسے لیا، اور آج مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو آپ میری بخشش کے لیے دعا کریں۔ تو اتنا زور سے رویا، اتنا شدت سے رویا، فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی کہ اے بندے، اللہ رب العزت نے تمہیں بخش دیا۔ ظاہری حیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے تو صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور بخشش کی دعا کرواتے، تو اللہ کو تواب بھی پاتے، اللہ کو رحیم بھی پاتے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد صحابہ کرام قبر انور پہ حاضر ہو جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے، تو اللہ رب العزت آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا، پھر بھی اللہ تواب ہو جاتا،
اللہ رحیم بن جاتا۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ جو شخص اللہ کی تلاش میں ہے، اللہ کی طلب میں ہے، اللہ کی تڑپ میں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ در رسول پہ حاضر ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے بغیر نہ انسان کی دنیا اچھی ہے نہ آخرت اچھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنائیں تو ہم اللہ کو تواب بھی پائیں گے، اللہ کو رحیم بھی پائیں گے۔